وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی ہے، کیونکہ مومن مسلمان کچھ منافقین کے بارے میں مختلف گروہوں کے اندر تبدیل ہو رہے تھے. کچھ انہیں اچھا سمجھتے تھے، کچھ برا سمجھتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے یہاں پہ مومنوں کو تنبیہ فرمائی اور منافقوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انہیں اوندا کر کے لٹا دی. اس کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام نے بہت سی روایات نقل کی ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے کم و بیش 6 سے 7 اس کے حوالے سے بیان کیے شان نزول کے حوالے سے. ان میں سے ایک چیز جسے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا کہ میرے نزدیک یہ سب سے اہم وجہ ہے اس آیہ بینہ کے حوالے سے، تو وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. اس میں شان نزول کے اعتبار سے اس طرح سے بیان کیا گیا کہ بعض لوگ مکہ معظمہ کے اندر ایمان لے آئے، لیکن ہجرت کرنے کی طاقت کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی مدینہ کی طرف، رہتے مکہ کے اندر ہی تھے. اب مکہ کے اندر رہنے کے ساتھ ساتھ جب کبھی انہیں موقع ملتا تھا کافروں سے کوئی ساز باز کر کے مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا دیتے تھے. یعنی اپنے تئیں دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. مومن ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو مومن کہنے کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی. اب ہجرت نہیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مکہ میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ساتھ دینے کی بھی کوشش کرتے تھے. تو ان لوگوں کے بارے میں جو مدینہ کے اندر مسلمان تھے یا دیگر جو مومنین تھے، ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہوئے. کچھ کہنے لگے کہ نہیں جی یہ مومن ہیں، اپنے آپ کے بارے میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں کہ جو کافروں کے پاس رہ رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ آیہ بینہ نازل فرمائی کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، کہ اے مومنو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 ٹولیوں کے اندر بٹ گئے، 2 گروہوں کے اندر بٹ گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے ان منافقوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندا کر دیا، ان کے دلوں کو اللہ جل شانہ نے پھیر دیا. تو احباب دی وقار، اس آیہ بینہ میں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے 2 گروہ بنے تھے، ایک انہیں حق پر سمجھ رہا تھا اور دوسرا گروہ انہیں کافر سمجھ رہا تھا. تو اللہ جل شانہ نے گویا کہ ان لوگوں کے حق میں فیصلہ فرمایا جو انہیں منافق اور کافر سمجھ رہے،
کیونکہ اللہ جل شانہ نے یہاں پہ صراحت سے فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ نے بھی انہیں منافق قرار دیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت پر چلاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ جو اللہ کی طرف سے گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا، کیا تم اسے ہدایت کے راستے پہ لانا چاہتے ہو؟ تو یقینی بات ہے کہ جو گمراہ ہو گیا، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے راہ ہدایت پر نہیں لا سکتی۔ نبی علیہ السلام بھی ہمیشہ لوگوں کے بارے میں یہ حرص کرتے تھے کہ یہ بندہ بھی اسلام میں آ جائے، یہ بھی اسلام میں آ جائے، یہ بھی اچھے اعمال کرے، یہ بھی اچھے اعمال کرے۔ حضور کے صحابہ کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ اگر کوئی منافق ہے تو ان کی خواہش ہوتی تھی کاش یہ پکا مومن بن جائے، کافر ہے تو کوشش ہوتی تھی، دل میں خواہش ہوتی تھی کاش یہ مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایسی صورت میں مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ وہ لوگ جن کی قسمت میں ہی گمراہی لکھ دی گئی ہے، جنہیں اللہ نے گمراہی کے اندر ڈال دیا ہے، ان کے بارے میں تم یہ چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت مل جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ اور پھر آگے اللہ جل شانہ نے خود بھی اسے صراحت سے بیان فرما دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس میں اللہ نے گمراہی کو پیدا کر دیا تم اس کو ہدایت کے راستے پر نہیں چلا سکتے۔ تو احباب دی وقار، حقیقی معنوں میں کسی کو ہدایت دینا یا ہدایت کے راستے سے بھٹکا دینا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ بندے کی تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو راستہ دکھا دینا، ہدایت کے راستے پہ چلا دینا۔ اب وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں بندے کے کچھ اعمال کا کسب ہوتا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ اللہ جسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے وہ ہدایت کے راستے پہ چل جاتا ہے، اور جس کے شامت اعمال کی وجہ سے اللہ کی اس کے اوپر ناراضگی ہو جاتی ہے وہ دن بدن مزید گمراہی کی دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ پھر احباب دی وقار، اس آیہ بینہ کے ضمن میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے تفسیر نعیمی کے اندر کچھ فوائد بیان کیے ہیں، ان میں سے میں چند یہاں پہ عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک فائدہ تو یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ جو بندہ بھی ساز باز کرتا ہے، ان کے ساتھ تعلق داری کرتا ہے، وہ بندہ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، وہ بندہ مسلمان نہیں، کیونکہ یہاں پہ صراحت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو مکہ کے اندر لوگ تھے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لوگوں کے سامنے کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن کافروں کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مومن نہیں فرمایا بلکہ منافقین کے درجے میں بیان فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہراً کوئی بندہ کلمہ بھی پڑھے، اپنے آپ کو مومن بھی کہے، لیکن اگر اس کی تعلق داری کافروں کے ساتھ ہے تو وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا کہ ہر کلمہ پڑھ لینے والا بھی مومن نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہوتے، ان کے عقائد و نظریات کفر کی حد تک پہنچے ہوتے ہیں، یا ان کی تعلق داری ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کے عقائد و نظریات غلط ہیں، کفریہ عقائد ہیں، تو جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی انہی کے درجے کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا بھی مومن نہیں ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مومنوں والے کام کرتا ہے، آپ کو اس کے ایسے اعمال کے بارے میں یا ایسے نظریات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اس کے نظریات کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ مسلمانوں والا طریقہ ہی اختیار کریں،
اسے مسلمان ہی سمجھے، اس کے بارے میں بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہوں، لیکن جس کے بارے میں صراحت سے پتہ ہو کہ اس کے عقائد و نظریات کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، یا اس کی تعلق داری، یاری، دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کے عقائد و نظریات کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ایسا بندہ اگرچہ اپنے آپ کو مومن کہے، ہم اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر احباب دی وقار، یہاں پہ ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ نے صراحت کے ساتھ اسے بیان کر دیا، اَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اسے تم ہدایت دو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا یا جس کے دل میں اللہ نے گمراہی پیدا کر دی، تم اس کو ہدایت کے راستے پر نہیں چلا سکتے۔ تو جسے اللہ ہدایت کی توفیق دے دے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، جس کے دل کے اوپر گمراہی کی مہر لگا دی، اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت کے راستے پہ نہیں چلا سکتی۔ اور پھر ایک بات یہاں پہ یہ بھی بیان کی کہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو دور رہ کر بھی ہدایت پا جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ پاس رہ کر بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑی مثالیں اس کی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی دور دراز کے علاقے کے رہنے والے، حضور کا ظاہری آنکھوں سے دیدار بھی نہیں کیا، لیکن ایسی ہدایت پر گامزن ہوئے کہ آج تک لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ابو جہل، ابو لہب، جو حضور کے رشتہ دار تھے، قریب رہنے والے تھے، لیکن وہ گمراہی کی دلدل کے اندر پھنستے چلے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اگرچہ دور بھی ہوں، رب تعالیٰ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بندے کے دل میں نفاق ہو، دل کے اندر کھوٹ ہو، تو پھر بندہ قریب رہ کر بھی اگلے بندے سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو کامل ایمان کی دولت عطا فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے عقائد و نظریات اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔